بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں جمعہ کے فضائل، جمعہ کے مسائل، جمعہ کی سنتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھے کمنٹس بھی کریں۔ سامعین مکرم، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ ہر مسلمان پر باجماعت ادا کرنا فرض ہے، سوائے 4 آدمیوں کے: نمبر 1 غلام پر، نمبر 2 عورت پر، نمبر 3 بچے پر، نمبر 4 مریض آدمی پر۔ سامعین مکرم، جمعہ کے بہت زیادہ فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں بھیجے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب دنوں سے بزرگ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ضرور دعا قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعہ کی رات کو انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، اور روزانہ دوپہر کے وقت دوزخ کی آگ تیز کی جاتی ہے، مگر جمعے کی برکت سے جمعے کے دن تیز نہیں کی جاتی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا بھی کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سامعین مکرم، نماز جمعہ چھوڑنے کی بہت بڑی نحوست ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص نماز جمعہ چھوڑ دے، سستی اور غفلت کی وجہ سے جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم القسمت آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص منافق کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ اس کوتاہی کی نحوست کی وجہ سے اس کے دل پر غفلت کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے تختوں پر بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا تو لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر یقیناً وہ غافل لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سامعین مکرم، جمعہ کی سنتیں اور آداب بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند ایک ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعے کا اہتمام جمعرات سے ہی شروع کر دے۔ عصر کے بعد استغفار وغیرہ زیادہ کرے اور کپڑے صاف ستھرے رکھے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ جمعے کا فائدہ اس شخص کو ملتا ہے جو اس کا انتظار کرتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، اور سب سے زیادہ بد نصیب وہ ہے جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جمعہ کب ہے، حتیٰ کہ صبح لوگوں سے پوچھے کہ آج کون سا دن ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرے، سر کے بالوں کو صاف کرے، ناخن وغیرہ بھی کترائے۔ بہتر یہ ہے بال منڈوانا اور ناخن کتروانا جمعے کے بعد ہو، کیونکہ جمعہ میں بھی حج کی سی کیفیت ہے، اور حج میں فراغت کے بعد بال اور ناخن کٹواتے ہیں۔ نیز یہ کہ نمازی کے بدن کے یہ اجزاء بھی نماز جمعہ میں شرکت کی فضیلت حاصل کر سکیں گے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ بال یا ناخن بے جا بڑے ہوئے نہ ہوں، ورنہ نماز جمعہ سے ہی افضل ہوگا۔ بعض کے نزدیک ہر حال میں نماز جمعہ سے پہلے ہی بال اور ناخن کتروانا افضل ہے۔
اور اسی طرح مسواک بھی کرے کہ اس دن مسواک کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل کے وضو سے ہی نماز جمعہ پڑھے، پھر اچھے کپڑے پہنے جو اس کے پاس ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ سفید کپڑے پہنے، اور ایک حدیث میں آتا ہے جامع مسجد میں بہت سویرے جائے اور پہلی صف میں جگہ لینے کی ہمت کرے۔ جو شخص جتنا سویرے جائے گا اسی قدر اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ جگہ روکنے کے لیے سویرے آ کر مصلی بچھا لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں۔ اس طرح پہلے سے جگہ روک لینا اچھا نہیں، کیونکہ اور لوگوں کو اس طرح تنگی ہوتی ہے۔ البتہ اگر ذکر اور فکر میں مشغول ہوں تو بہتر ہے۔ پھر اگر کسی ضرورت کے لیے جانا پڑے اور کپڑا وغیرہ اپنی جگہ پر چھوڑ جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جائے، پیدل جانے میں ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے اور راتوں کو قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی تمام راستہ پیدل چلے، بالکل سوار نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کچھ راستے میں پیدل چلے اور کچھ راستے میں سوار ہو کر جائے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، چاہے نماز جمعہ سے پہلے پڑھے اور چاہے نماز جمعہ کے بعد پڑھے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے میں بھی اور دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ تھے نماز جمعہ کے فضائل اور مسائل اور سنتیں اور آداب۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔